میں تمہیں حسین کا سفر فضائل کی صورت میں سنانے لگا۔ موضوع سے دلچسپی نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ تائید کا حق ادا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچ گئے۔ 28 رجب روانگی مدینہ سے، شعبان کی 2 امام حسین کا دخول ہے مکہ میں۔ پھر امام حسین علیہ السلام 4.5 ماہ تک مکے میں بیٹھے رہے۔ تاریخ کے مورخ نے ہمیں کہا حسین حج کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا پہلا سوال یہاں پہ اتنے بھرے مجمع سے یہ ہے کہ حسین علم امامت سے جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا؟ کربلا سانحہ نہیں، کربلا حادثہ نہیں، کربلا ایک راز تھا جو پہلے طے ہو چکا تھا، اور حسین نے نبیوں کی روحوں میں سے کھڑے ہو کے اسے قبول کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جب جانتے تھے کہ میں نے حج نہیں پڑھنا، پھر مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم ذاکر ہیں امام حسین کے سب سے چھوٹے، ہم کسی مجلس میں جا رہے ہیں، بابا تنویر شاہ جی رستے سے فون آ جائے کہ آخری ذاکر پڑھ رہا ہے، ہم ٹائم کا اندازہ لگائیں کہ ہمارے پہنچنے تک مجلس ختم ہو جائے گی۔ ہم وہ سفر نہیں کرتے کہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں جب وہ مقصد ہی نہیں ہوگا پھر جانے کا فائدہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا کم علم بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ بات آپ نے پھر سر سے گزاری، میں پھر جملہ دہرانے لگا۔ مجھ جیسا کم علم بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے سفر نہیں کرتا۔ امام حسین جب جانتے تھے کہ حج نہیں پڑھا جائے گا، پھر مکہ میں رکنے کی وجوہات کیا تھی؟ بسم اللہ سرکار۔ میں وہ وجہ پڑھنا چاہتا ہوں، اہداف پڑھنا چاہتا ہوں، مقصد حسین پڑھنا چاہتا ہوں، قیام حسینی کے مقاصد پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام بابا جی مکہ میں بیٹھے، وجہ کیا تھی؟ اتنا کمزور کر دیا گیا تھا امامت کے عہدے کو، اتنا کمزور کر دیا گیا تھا کہ امت یہ سمجھتی تھی کہ اگر دین میں حجت نہ بھی ہو تو دین چل سکتا ہے۔ انہوں نے خلافت امامت کے علاوہ دے کے انہوں نے کہہ دیا اگر خلیفہ امام کے بغیر بن سکتا ہے تو دین بھی امام کے بغیر چل سکتا ہے۔ اتنا دنیا حجت کہ اطاعت سے محروم ہو گئی تھی کہ مولا علی کو 19 رمضان کو کوفے کی مسجد میں ضرب لگی، اور لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ اتنا امت کو دور کر دیا گیا تھا امامت سے۔ یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا تاکہ میں اہداف حسین پڑھ سکوں۔ امام حسین مکہ بیٹھ گئے تاکہ امام حسین بتائیں کہ امامت میں کتنا اختیار ہے۔ اور یہ بھی میری قوم کے نوجوان یاد رکھیے گا، جو امام حسین مکہ میں بیٹھے کہیں خیمے لگا کے، کہیں کیمپ لگا کے، کہیں کرائے کے گھر لے کے، کسی مسلمان کے مہمان بن کے نہیں، جتنی دیر مکہ رہے اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے۔ مکہ میں لوگوں کے کچے گھر تھے، بی بی کا محل تھا، حسین نے جا کے وارث بن کے دروازہ کھولا۔ اگلی سطر پہ ہر بندہ نہیں بولے گا، وارث بن کے دروازہ کھول کے حسین نے مکہ میں اعلان کروایا جو کوئی خدیجہ جیسی سخاوت دیکھنا چاہتا ہو آئے اسی بی بی کا بیٹا اسی گھر میں موجود۔ 1057 خطبے تاریخ عرب نے لکھے جو امام حسین نے مکہ موجودگی میں دیے۔ اب انتظار کر رہے تھے امام حسین حج کا کہ حج میں لوگ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا وہ دور میڈیا نہیں، ایک خبر دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے سالوں درکار تھے۔ یعنی کہ واقعہ کربلا 3-4 سال بعد لوگوں کو پتا چلا کہ امام حسین شہید کر دیے گئے۔ اب امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کے دنوں میں ہر ملک کے مسلمان آئیں گے، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، عرب کی سب سے بڑی تجارتی منڈی حج کے دنوں میں لگتی تھی۔ موضوع کے ساتھ دلچسپی ہے یا نہیں؟
جو غیر مسلم جو مسلمان نہیں بھی تھے وہ بھی خرید و فروخت کے لیے حج کے دنوں میں پہنچ جاتے تھے. حدود حرم میں داخل نہیں ہوتے تھے لیکن مکہ شہر میں وہ موجود ہوتے تھے. اب جو بندہ یمن سے چلتا تھا حج کے لیے وہ کوشش کرتا تھا کہ میں یمن سے یمن کی چادریں لے جاؤں, وہاں رش ہوگا, وہاں میں یہ چادریں بیچوں گا, میرا رستے کا خرچ نکل آئے گا. مصر کے لوگ مصر کی جنس لے کے آتے تھے, ترکی کے لوگ ترکی کی جنس لے کے آتے تھے. اس طرح حج کے دنوں میں بہت بڑی تجارتی منڈی لگ جاتی تھی. امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ حج کا رش ہو. جو ہی حج کا رش بڑھتا گیا حسین مطمئن ہوتے گئے. جب مکمل حج کا رش بڑھ گیا اب حسین ابن علی کتابیں کہتی ہے تاریخ عرب سے پڑھو, انوار النعمانیہ سے, امام حسین علیہ السلام مکہ میں اپنی نانی کے گھر سے نکلتے ہیں, پیچھے امام حسین کا لشکر ہے, امام حسین نے احرام کو باندھا ہوا ہے, امام حسین لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے کعبہ کی طرف آ رہے تھے. شاید کوئی سننے والا کان ہوتا, اس وقت کعبہ لبیک یا حسین کہہ رہا تھا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے حسین ابن علی خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. امام حسین نے طواف شروع کیا. امام حسین طواف کرتے ہوئے اپنے آخری چکر کے قریب پہنچے. یا حسین نے اشارہ کیا عباس ابن علی ابو الفضل عباس حسین کے دائیں کاندھے کے قریب آ گئے. حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا عباس میرے لشکر کو بتا دو اگلا طواف ہم عمرے کی نیت سے کریں گے اور یہی ہم اپنے احراموں کو کھول دیں گے. عباس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ مولا حج کیوں نہیں پڑھنا, ہم تو حج پڑھنے آئے تھے. کیونکہ عباس جانتے تھے کہ کعبے کے چکر لگانے کو حج نہیں کہتے, حسین کی اطاعت کو حج کہتے ہیں. عباس ابن علی نے حسین کے سارے لشکر کو بتا دیا کہ حسین مالی کہہ رہے ہیں اگلا طواف عمرے کی نیت سے ہوگا. ادھر حسین نے اگلا طواف کیا, حسین نے اپنے احرام کو کھولا. حسین کا احرام کو کھولنا تھا. مسلمانوں کے اجتماع نے حج کے رش سے حسین کو نکلتے دیکھا. لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں, وہ دیکھو فرزند رسول تو جا رہا ہے, وہ دیکھو حسین تو جا رہے ہیں. ادھر حسین حدود کعبہ سے نکلے. حسین کے نوکر نے حسین کا رہوار آگے کیا. حسین رہوار کی زین پہ آئے. حسین کا گھوڑا چلنا شروع ہوا. مسلمانوں کا رش پیچھے پیچھے چلا. حسین چلتے چلتے اس مقام پہ چلے گئے جہاں پہ نبی نے غدیر کے چوک پہ پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے حسین اپنے مرتجز پہ کھڑے ہوئے. حسین نے کہا تم حج کیوں نہیں پڑھے, میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسین ہم تم سے پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. حسین نے کہا تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن. حسین نے حج سے نکل کے دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ. حسین نے کہا تم پڑھو حج, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. یہ لفظ میں نہ دکھا سکوں میں اپنی گردن کا لہو دوں. حسین نے کہا میں دین کی خاطر, حکومت کی خاطر نہیں, اقتدار کی خاطر نہیں, خلافت کی خاطر نہیں, امامت کی خاطر نہیں, دین کی خاطر جا رہا ہوں. اس کا مطلب اب حسین جو کعبہ سے جا رہے ہیں یہ حسین نہیں جا رہا, یہ دین جا رہا ہے. مسلمان مولوی نے لکھا حسین چلے گئے, اجمیر میں بیٹھے فقیر نے کہا حسین نہیں گئے, دین اصل حسین. وہ جو چلا گیا وہ حسین نہیں تھا, وہ دین تھا. اب 35 ذمہ دار بندے سر پہ قرآن رکھ کے مجھے بتاؤ, دین لے کے تو حسین چلے گئے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. اب اگلی سطر ہر بندے کے لیے نہیں, ہر بندہ اگلی سطر کے لیے نہیں. جن کا عرفان بلند ہے, عقیدے کا وضو ٹھیک ہے, وہ اگلی سطر کہنا. حسین کعبہ سے کیا لینے آئے تھے؟ حسین کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلے.